السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل من الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی شہداء میں دو دو آدمیوں کو جمع فرما رہے تھے من قتل احد فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں۔ ثم یقول، پھر فرماتے ایہم اکثر اخذا بالقرآن، ان میں سے کون سا آدمی ایسا ہے جس نے قرآن کریم زیادہ لیا ہوا ہے، یعنی قرآن کسے زیادہ یاد ہے۔ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ، جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، قبر میں آپ اس کو آگے کر دیتے، یعنی قبلہ کی طرف اسے رکھتے۔ وقال، اور فرماتے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہی دوں گا۔ گواہی اس بات کی کہ یہ مسلمان تھے، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، اور آپ نے حکم دیا ان کو ان کے خونوں کے ساتھ دفن کرنے کا۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وَلَمْ يَغْسِلُوا، اور نہ انہیں غسل دیا۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، اگر لاشیں زیادہ ہوں، مردے زیادہ ہوں، کپڑے میسر نہ ہوں، تو
ایک ہی کپڑا دو کے اوپر ڈال دیا جائے. یہ بھی معلوم ہوا کہ قبریں کھودنے میں مشکلات ہوں، زیادہ قبریں کھودنی ہیں، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ مردوں کو دفن کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر میں جب مردوں کو رکھیں تو جو ان میں نیک ہو، صالح ہو، عالم ہو، قرآن جسے یاد ہو، تو اس کو آگے قبلہ کی طرف رکھنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اصل دار و مدار قرآن پر، جسے قرآن کے ساتھ وابستگی ہے اس کی فضیلت ہے. باقی قرآن کریم کی تفسیر حدیث ہے، تو اصل قرآن کی جو تفسیر وہ حدیث، قرآن اور حدیث، اور اس کے بعد آگے فقہ، یہ تو قرآن سے مستنبط مسائل ہیں، ان کا درجہ بعد کا ہے. تو شہدائے احد کو جب قبر میں اتارا جاتا تو آپ پوچھتے، قرآن جسے زیادہ یاد ہے اس کو آگے کر دیا جائے. اور آگے لم یصلی علیہم، ایک تو شہید کو خون آلود کپڑوں میں ہی دفنایا جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا. یہاں تک تو بات متفق علیہ ہے. آگے نماز پڑھی جائے گی یا نہیں، امام شافعی اور امام مالک، اور اسی طرح ایک روایت امام احمد بن حنبل کی بھی ہے کہ ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے ان کی تو بخشش فرما دی ہے، شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا، گناہ معاف ہو گئے. اور ہمارا علماء احناف کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، اور امام احمد بن حنبل کی بھی روایت یہ ہے کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور یہاں جو آیا نہیں پڑھی جائے گی، نہیں پڑھی گئی شہدائے احد پر، تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ یہ روایت دوسری روایتوں کے معارض ہے، ٹکراؤ ہے دوسری روایتوں سے. اور جب دو روایتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ضابطہ یہ ہے کہ ایک روایت ہوگی نفی کرنے والی، ایک ہوگی اس بات کرنے والی، تو نفی پر اس بات مقدم ہوتا ہے. احناف کی جو دلیل ہے وہ اس بات کی ہے، اور دیگر ائمہ کی دلیل وہ نفی کی ہے. لہذا محدثین کے اس ضابطے کے مطابق نفی پر اس بات کو ترجیح دی جائے گی. اس کی ایک عام سی مثال ہے کہ 10 آدمی ہیں، کہیں 2 کہیں کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہے، 8 کہیں کہ نہیں ہوا، تو وہ 2 کی بات مانی جائے گی کہ وہ اس بات کی اوپر گواہی دے رہے ہیں. اور اصل اشیاء کے اندر اس بات ہی ہوتا ہے، نفی نہیں ہے. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس روایت کے راوی ہیں حضرت جابر. حضرت جابر کے والد جب شہید ہو گئے، سب سے پہلے جنگ احد میں شہید یہی ہوئے تھے. رات کو انہوں نے پیشن گوئی سنائی تھی بیٹے کو کہ صبح سب سے پہلے میں شہید بنوں گا. شہید ہوئے تو اپنے والد کی میت کو لے کر مدینہ طیبہ چلے گئے. اور بعد میں
حضور نے پوچھا تو بتایا گیا، کہا کہ ان سے کہو کہ باپ کی لاش کو واپس لائیں، جتنے بھی شہداء ہیں ان کو ایک ہی جگہ جہاں شہید ہوئے وہیں دفن کریں گے۔ تو حضرت جابر تھے نہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں لم یصلی علیہ، اس لیے انہوں نے کہہ دیا، ورنہ دیگر روایتوں کے اندر آیا نماز جنازہ پڑھی تھی، ترمذی کتاب الجنائز کے اندر بھی ہے۔ اور یا یوں کہیں لم یصلی علیہم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام مردوں کے اوپر نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ایک ایک مردہ اس کے اوپر نماز جنازہ، تو شہدائے احد پر ایسے نہیں پڑھی گئی، بلکہ ساتھ ساتھ 8 جنازے لائے جاتے اور ان سب کے اوپر ایک ہی جنازہ پڑھ لیا گیا۔ اور حضور کے عم محترم حضرت حمزہ کی لاش آگے ہی رہتی، ان کے اوپر تو کئی بار نماز جنازہ ہوئی، باقی جنازے آگے سے اٹھائے جاتے۔ تو لم یصلی علیہم کا یہ مطلب ہے کہ فرادا فرادا تنہا تنہا ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ وقال ابو الولید عن شعبۃ عن ابن المنکدر، یہ یہاں جو روایت آئی یہ تعلیق نہیں بلکہ سابقہ سند کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے۔ روایت کا اگلا حصہ یہ ہے، ابن منقدر کہتے ہیں قال سمعت جابرا قال لما قتل ابی، جب میرے والد قتل کیے گئے عبداللہ، جعلت ابکی، میں نے رونا شروع کیا، واکشف الثوب عن وجهه، اور میں نے کپڑا کھولا اپنے باپ کے چہرے سے، کپڑا اٹھایا ڈھانک دیا تھا، اور یہی شرعی حکم ہے میت کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے، تو میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ فجعل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہونی، حضور کے صحابہ نے مجھے روکنا شروع کیا، روک رہے تھے، اور ایک تو رونے سے روک رہے تھے، دوسرا کپڑا اٹھا کر مت دیکھو، یعنی بے صبرے ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا نہیں، یعنی رونے دیا، مجھے رونے سے روکا نہیں، اور باپ کو دیکھنا دیدار کرنا اس سے بھی مجھے حضور نے روکا نہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبکیہ، تو حضور نے یہ فرمایا کہ مت رو، او ما تبکیہ، یا یہ ماں ہے، لا کی جگہ ماں، جس کا مطلب ہے کیوں رو رہے ہو۔ ما زالت الملائکۃ تظلہ، یہ صبر ازما جملہ کہہ دیا کہ فرشتے مسلسل اپنے پروں سے سایہ کرتے رہے ان پر، یعنی تمہارے باپ کا درجہ اور مقام ایسا کہ ان کے اوپر فرشتے سایہ کرتے رہے، حتی رفع، یہاں تک کہ ان کی میت کو اٹھا لیا گیا۔ تو حضرت جابر کو صحابہ کرام نے منع کیا مت رو، لیکن حضور نے منع نہیں کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جابر کا رونا آواز سے نہ ہو، آواز سے رونا منع ہے،
آنسوؤں سے رونا منع نہیں، بلکہ اس کی ایک گنا حوصلہ افزائی ہے، تو اس لیے حضور نے منع نہیں کیا، اور یہ شریعت کے منافی ہے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے کئی مرتبہ اپنے قرابت داروں کے انتقال پر آنسو جاری ہوئے۔ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رونا آیا۔ اسی طرح غزوہ موتا میں جب خبر آئی جعفر تیار کی، اسی طرح حضرت زید کی وغیرہ، آگے آئے گا یہ مسئلہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور یا اس کا جواب یوں دیا جائے کہ یہ جو رونا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک رونا آواز سے اور اپنے اختیار سے، اور ایک رونا ہوتا ہے بے اختیار۔ آدمی چاہ رہا ہے کہ رونا نہ آئے پھر بھی رونا آتا ہے، جیسا کہ حضرت جعفر کی زوجہ حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہا نے سنا زوج کی شہادت کا تو بے اختیار رو پڑی، اور اونچی آواز سے، وہاں یہ بات آئے گی کہ اونچی آواز سے رونا تو منع تھا، تو یہ غیر اختیاری طور پر آواز نکل آئے، اس میں انسان مکلف نہیں ہوتا ہے۔ نوحہ کرنا حرام، بین کرنا حرام، غیر اختیاری طور پر آواز نکل جائے تو وہ منع نہیں، اور ضابطہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، غیر اختیاری طور پر جو رونا ہوگا وہ معاف۔ تو یہاں پر بھی یہی جابر کا جو رونا یہ کیسا تھا؟ آہستہ تھا، نوحہ نہ تھا، اس لیے ماتب کی آگے حوصلہ دیا کہ آپ کے باپ کا مرتبہ تو ایسا کہ فرشتے مسلسل ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں اٹھا لی گئی۔ آگے روایت دیکھیے بھی، قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامت عن برید ابن عبد الله بن ابی بردۃ عن جدہ ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ روایت انہوں نے مرفوع بیان کی۔ یہ ابو بردہ کہہ رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے، کہ ابو موسیٰ اشعری نے یہ روایت حضور کے حوالے سے بیان کی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اورا امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں ابو موسیٰ نے یہ روایت حضور سے خود سن کر بیان کی یا خود سن کر بیان نہ کی۔ میرا خیال یہی ہے کہ حضور سے ہی بیان کی۔ قال رأیت فی رؤیایا، حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، انی حززت سیفا، میں نے تلوار کو لہرایا، فانقطع صدرہ،
تو بیچوں بیچ سے وہ ٹوٹ گئی. فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. تو آگے اس کی تعبیر حضور نے یہ دی، تو یہ وہ مصیبت تھی جو مومنین کو احد والے دن پہنچی. نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید کیے گئے. تو یہ تلوار کا ٹوٹنا، اسلحہ کا ٹوٹنا، صحابہ اکرام حضور کا اسلحہ شہید ہوئے، تلوار ٹوٹی. ثم حززته اخرى، پھر میں نے دوبارہ تلوار کو لہرایا. فعاد احسن ما کانا، تو پہلے سے بھی زیادہ عمدہ ہو گئی، اچھی ہو گئی. پہلے سے زیادہ اب وہ تلوار جڑ گئی، اچھی ہو گئی. خواب کے اندر یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ دی، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ. تو یہ اللہ کی دی ہوئی فتح تھی. وَإِجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کا جمع ہونا تھا. تو فتح سے یا تو بالآخر غزوہ احد میں دشمن ہی دم دبا کر بھاگ گیا، حضور اور صحابہ میدان میں ہی رہے، اور مسلمان جو پہلے تتر بھتر ہو گئے تھے وہ جمع ہو گئے. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ غزوہ احد کے بعد اللہ نے دروازہ کھول دیا فتوحات کا، فتح مکہ ہوا، مسلمان اکٹھے ہوئے. دونوں مطلب درست ہیں. وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، اور میں نے اس خواب کے اندر گائے کو دیکھا. واللہ خیر، اور اللہ ہی خیر کرے. اور یہ پہلے روایت گزری تھی اور بتایا تھا کہ گائے کو دیکھا جس کو نحر کیا جا رہا تھا. گائے کو تو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن گائے کو نحر کیا جا رہا تھا. تو یہ نحر اس لیے کہ یہ گائے حلال جانور، فائدے والا جانور. تو مسلمان جو شہید ہوئے یہ ان کی طرف اشارہ. فَإِذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ احد والے دن جو مومنین تھے یہ وہ ہیں. اس روایت کے اندر اختصار ہے. دوسری روایت کے اندر یہ بھی، شاید وہاں آپ کے کانوں میں بات ڈالی تھی کہ حضور نے اس خواب کے اندر یہ بھی دیکھا کہ مینڈا ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس کی تعبیر حضور نے دی کہ ہمارے دشمنوں کا بھی نقصان ہوگا. مینڈا موت، دشمن انسان کے لیے موت کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. تو مینڈا ذبح ہونا، یہ دشمنوں کے بھی 22 افراد تو اس جنگ کے اندر ان کے بھی مرے تھے. تو اس روایت کے اوپر کلام پہلے گزرا بھی ہے، اور آگے دیکھیے. بی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا الاعمش عن شقیق عن خباب رضی اللہ عنہ قال ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ہجرت کی حضور کے ہمراہ. ونحن نبتغی وجہ اللہ، اور ہم اللہ کی رضا چاہتے تھے، اور کچھ نہیں مقصد، اللہ راضی ہو جائے. فوجب اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا. فمنا من مضى، تو ہم میں سے کچھ لوگ چلے گئے. مضا فرمایا او ذهبا، یہ راوی کو شک ہے، مطلب دونوں کا ہے کہ گئے.
یعنی دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے، انتقال کر گئے، چھوڑ دیا دنیا کو۔ لم یأکل من اجرہ شیئا، اپنے اجر میں سے کچھ نہیں کھایا، یعنی تکلیفیں برداشت کی، جنگوں میں حصے لیے، دینی خدمات انجام دیں، اور کافروں کو قتل کیا، ان کا جو اجر تھا وہ ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ کان منہم مصعب ابن عمیر، انہی میں سے مصعب ابن عمیر ہیں، یعنی جن کا اجر ذرا بھی کم نہیں ہوا، ان لوگوں میں مصعب ابن عمیر قتل یوم احد، جنگ احد کے دن شہید کیے گئے۔ فلم یترک الا نمرتن، نہیں چھوڑا انہوں نے مگر ایک دھاری دار چادر کو۔ تھے تو یہ بڑے ہی مالدار باپ کے بیٹے، مکہ میں ایک سوٹ صبح، دوسرا شام، ایسے مالدار، لیکن یہاں پیوند لگے ہوئے لباس کے اوپر۔ حضور نے بھی یہ دیکھا ایک مرتبہ، تو حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے کہ اس کی مکہ کی زندگی کو دیکھو، اور مسلمان ہوئے باپ نے گھر سے نکال دیا، یہاں آئے دین اسلام کی وجہ سے، اور آج کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، اور پھر انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت سفید کفن نہیں، ایک دھاری دار چادر ہے نمرا، اور وہ چادر بھی کیسی کہ پوری نہیں، چھوٹی۔ کننا اذا غطینا بہا رأسہ، ہم جب ان کے سر کو چادر سے ڈھانپ دیتے، خرجت رجلاہ، پاؤں سے نکل جاتے، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ، اور جب ہم چادر سے پاؤں کو ڈھانکتے، خرج رأسہ، تو سر نکل جاتا، اتنی چھوٹی چادر۔ تو تھے کیسے مالدار گرانے کے، لیکن دین اسلام کی وجہ سے جو صعوبتیں برداشت کی، کفن بھی پورا نصیب نہ ہوا۔ قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں فرمایا، غطو بہا رأسہ، سر کو ڈھانپ دو، اس سے سر کے اوپر کر دو چادر کو، وجعلوا علی رجلیہ من الازخر، اور اس کے پاؤں کی اوپر ازخر گھاس ڈال دو۔ تو معلوم ہوا کہ کفن دستیاب نہ ہو، ایسی صورت کے اندر پھر گھاس ڈالی جا سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفن ایک تو کفن مسنون، اور ایک کفن کفایہ۔ تو یہ کفن اگر نہیں پریشانی ہے تو پھر اس طرح کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کا پھل پک چکا، اینعت پک چکا، لہو ثمرتہ فہو یہدبھا، اب وہ اسے چن رہے ہیں۔ پھل پک چکا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں فتوحات کا دروازہ کھلا، ابتدائی جنگوں میں تو تنگ دستی، اور پھر فتوحات کا دروازہ جب کھلا، جس کے نتیجے میں مال غنیمت آنے لگا، اور مال غنیمت صحابہ کرام میں، غانمین میں بٹنے لگا، اور اب اس مال سے دنیا کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، یہ ہے چننا، فہو یہدبھا، اب وہ پھلوں کو چن رہے ہیں، یعنی ان سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ تو بعض شہداء وہ تھے جنہوں نے درخت لگایا،
جیسے کہ مصعب ابن عمیر، مگر پھل کچھ نہیں کھایا، پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ مال غنیمت کے حصول کا دور بعد میں آیا، اور بعض صحابہ کرام وہ تھے کہ پھل پکنے کے بعد پھل توڑ رہے ہیں، چن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گویا دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فراخی نصیب فرما دی۔ باب احد یحبنا، یہ عنوان ہے، یہ باب ہے اس بیان میں کہ احد ہم سے محبت رکھتا ہے۔ معمولی مناسبت سے امام نے یہ باب قائم کر دیا، اور یہ آخری باب ہے غزوہ احد کا۔ یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے کرتا ہے محبت۔ قالہ ابن عباس ابن سہل عن ابی حمید، قالہ عباس ابن سہل عن ابی حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے تعلیقاً یہ روایت نقل کی، مسندن نہیں، کہ عباس ابن سہل نے روایت کی ابو حمید سے، اور ابو حمید نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ روایت تعلیقاً آئی، یعنی یہ جو عنوان ہے احد یحبنا، تو یہ تعلیقاً بیان کیا ہے انہوں نے۔ آگے والی روایت جو ہے وہ سند متصل کے ساتھ مسند آئی ہے، پوری سند ہے، امام بخاری سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ به قال حدثني نصر بن علي قال اخبرني ابي عن قرة بن خالد عن قتادة ابن الدعامة تابعی ہیں، قال سمعت انسا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه، یہ پہاڑ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہاذا اسے میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ ہے احد پہاڑ۔ یہ احد پہاڑ ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ روایات میں آیا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے، احد پہاڑ دور سے دکھائی دیتا، آپ سواری تیز کر لیتے کہ ہمارا شہر قریب آ گیا، اور احد پہاڑ کو دیکھ کر ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یا تو یہاں اس کے مجازی معنی مراد ہے۔ بولا احد پہاڑ، مراد ہے احد پہاڑ کے باشندے، یعنی مدینہ والے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آیا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلْ اہل القریہ، قریہ والوں سے پوچھو۔ یہاں پر بھی محبت پہاڑ نہیں، مدینہ طیبہ والے، کہ مدینہ طیبہ والے یعنی انصار ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم انصار سے، ہم مہاجرین ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہوں گے
بیچ میں مضاف محذوف مان کر مجازی معنی، اور اس کو اگر حقیقی معنی پر محمول کر دیا جائے تب بھی مستبعد نہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کے اندر بھی، جمادات کے اندر بھی ایک قسم کی حیات رکھی ہے، اگرچہ وہ حیات دوسری مخلوق کی حیات سے کمزور ہے۔ تو سب سے کم حیات جمادات میں، پھر اس سے ذرا زیادہ حیات نباتات میں، اس سے اور زیادہ حیوانات میں، اور حیوانات سے اوپر انسانوں کی حیات ہے۔ پھر انسانوں میں بھی درجات ہیں، ایک تو مومنین ہیں، ان میں کافروں کے مقابلے میں زیادہ حیات ہے۔ پھر مومنین جو وفات پا چکے ہیں ان میں شہداء کی حیات عام مومنین کی حیات سے زیادہ ہے، اور پھر عام مومنین سے بھی بڑھ کر انبیاء کرام کی حیات شہداء کی حیات سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حیات کے مختلف درجات ہیں، اور دوسرے دلائل سے بھی یہ ثابت ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ نے حیات رکھی ہے۔ مشکات میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے، حرکت کرنے لگا پہاڑ، تو حضور نے فرمایا اسکن یا احد، یا اسبت یا احد۔ اب یہ خطاب کس کو ہے؟ جمادات کو، پہاڑ کو۔ تو اگر اس میں حیات نہ تھی تو حضور خطاب نہ کرتے، ٹھہر جا احد، ٹھہر جا۔ اور آگے پھر فرمایا حضور نے کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں مگر وہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس آیت کے اندر بھی صراحت ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگر پہاڑ بھی تسبیح بیان کریں تو کوئی بعید نہیں، پتھروں کے اندر بھی ایک درجہ حیات ہے۔ یہ قصہ بھی آپ نے مشکات کے بالکل آخر میں پڑھا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے وہ پتھر یاد ہے مکہ میں جو ابتدائی نبوت میں مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پھر یہ بھی فرمایا مجھے وہ درخت یاد ہے جو درخت مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ دیکھیں جمادات ہیں، ان کے اندر اللہ نے حس رکھی اور حیات رکھی۔ اسی طرح نباتات، ان کے اندر بھی حیات رکھی، بلکہ قرآن کریم میں آخری پارے کی سورہ زلزال یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے زمین کو حکم دیا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ زمین جماد ہے، خبریں بتائے گی۔ پھر یہ بھی حدیث میں آیا زمین پر جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ میرے اوپر اس شخص نے نماز پڑھی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے زمین پر،
کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ میرے اوپر اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو یہ جمادات کے اندر بھی حیات ہے، اس کی یہ ایک نہیں، قرآن و حدیث کے اندر بتیری مثالیں ہیں۔ لہذا یہاں کہا جا سکتا ہے کہ یہ احد پہاڑ ہی، ہم آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جماد، لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی حیات رکھی، اور یہ پہاڑ محبت کرتا ہے ہم سے، حضور نے فرمایا، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقی معنی مجازی معنی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال معنی مجازی مراد لیں وہ بھی ٹھیک، معنی حقیقی مراد لیں وہ بھی صحیح۔ آیات کریمہ احادیث صحیحہ سے تائید ہوتی ہے، دونوں صحیح۔ باب احد یحبنا، اور آگے ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ نیک صالح آدمی جہاں جائے ہر چیز محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان نیک صالحین میں بنا دے جن سے ہر چیز محبت کرتی ہے، جمادات بھی محبت کرتے ہیں۔ به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ہوا، فقال ھذا جبل يحبنا ونحبه۔ ھذا کا مشار الیہ احد پہاڑ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تفسیر بتا دی، اللہم، ساتھ ساتھ یہ دعا مانگی، اللہم ان ابراہیم حرم مکہ تھا۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، اور میں حرم قرار دیتا ہوں اس مدینہ طیبہ کے دونوں کناروں کے درمیانی جگہ کو، ما بین لابتیہا، تو لابا مدینہ منورہ کے دونوں کناروں میں پتھر ہیں، پتھریلی زمین ہے، اور کالے رنگ کے ایسے پتھر ہیں ایسا لگتا ہے کہ گویا آگ کے جلائے ہوئے ہیں۔ تو ایک کو حرائے شرقیہ کہا جاتا ہے، ایک کو حرائے غربیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں حرہ کے درمیان جتنی جگہ ہے، یعنی بیچ میں مدینہ طیبہ، تو فرمایا کہ میں نے اس کو حرم قرار دیا۔ تو جس طرح مکہ مکرمہ کا حرم ہے اس کے آداب ہیں، بغیر احرام کے اندر جانا درست نہیں، اور گناہ کرنا حرام، ہر جگہ ہی گناہ حرام، لیکن حرم میں گناہ کی شناعت اور زیادہ، اور حرم مکہ کے احکام ذرا سخت ہیں، وہاں خودرو گھاس کاٹنا جائز نہیں، درختوں کو کاٹنا جائز نہیں، شکار کرنا جائز نہیں۔ البتہ مدینہ طیبہ کے اندر جو احکامات ہیں مدینہ طیبہ کے حرم میں، تو وہ اس جیسے نہیں، وہ نرم ہے، گناہ کرنا یہاں بھی منع،
शिकार यहां करना मना नहीं, सब्जाजारों को जानना मना है, और किसी को तकलीफ देना मना है। तो खैर दोनों हरम हैं, हरम मक्की, हरम मदनी। हरम मक्की के अहकाम ज्यादा सख्त हैं बमुकाबला हरम मदनी के, और ये हमारे उलमाए अहनाफ का मौक़िफ़ है। बाकी हजरात तो यही कहते हैं कि जिस तरह हरम मक्की के अहकाम हैं वही अहकाम हरम मदनी के भी हैं। बिही क़ाल हद्दसनी अम्र इब्न खालिद क़ाल हद्दसना लैस अन यज़ीद इब्न अबी हबीब अन अबिल खैर अन उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बाहर निकले, यानी मदीना तैयबा से बाहर निकले। फसल्ला अला अहली उहुदिन सलातहु अलल मय्यित, उहुद वालों के ऊपर आपने दुआ फरमाई ऐसी जैसा के मैयत के ऊपर दुआ फरमाते थे। सल्ला, सलात के लुग़वी माना दुआ के, सलात के एक माना तलब रहमत के, यहां लुग़वी माना मुराद है। इस्तिलाही माना तो हैं अरकान मखसूसा, वो मुराद नहीं है। जैसे कुरान करीम में इन्ना सलातक सकनुल लहुम, तो ये सलात लुग़वी माना के माना में होगा कि क्या मतलब है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुआ करते हैं किसी के लिए तो उनके लिए बाइस सुकून बन जाता है। तो अहले उहुद पर गए, यानी उहुद का जो कब्रिस्तान है वहां गए, और वहां जाकर हजूर ने दुआ मांगी, और ऐसे एहतमाम से दुआ मांगी जैसा कि मैयत के ऊपर दुआ मांगते हैं। मैयत की पर आदमी नमाज जनाजा पढ़ता है तो कैसे एहतमाम से दुआ पढ़ता है कि सबसे पहले तो अल्लाह की हम्दो सना सुभानक अल्लाहुम्मा, फिर उसके बाद दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर उसके बाद मैयत के लिए दुआ अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना। आप जनाजा अगर पढ़ें तो पता हो क्या दुआ होती है। पहली तकबीर के बाद सना, दूसरी तकबीर के बाद दरूद, तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ एहतमाम के साथ। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वाफ़ी वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सि मुदखलहू वअदखिलहू दारन खैरन मिन दारी वअहलन खैरन मिन अहलिही वअदखिलहुल जन्नत वअइज़्ज़ु मिनन नार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। इसी तरह अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना। ये एहतमाम से हुजूर दुआ मांगा करते थे मैयत के ऊपर। तो जिस तरह मैयत के लिए एहतमाम से दुआ, ऐसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए कब्रिस्तान। ये सन 11 सफर का महीना, अपनी इस दुनिया से चल चलाओ की जो जिंदगी थी उससे महीना डेढ़ महीना पहले की बात है। और अलविदा कहा, और जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलविदाई ज़ियारत की शुहदाए उहुद की, और ये दुआ मांगी। तो इससे ये मसला भी मालूम हुआ कि कब्रिस्तान जाना और मुर्दों के लिए दुआ मांगना शर्म जायज है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है, कब्रिस्तान जाकर दुआ मांगना।
تو حضور گئے شہدائے احد کے مزاروں پر، قبروں پر الوداعی زیارت کی، دعا مانگی، اور دعا مانگ کر پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جو زندہ تھے منبر پر آ کر اب ان سے ملاقات کی، آخری خطاب کیا مسلمانوں سے، جس کا تذکرہ آگے روایت میں آیا۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ لوٹے منبر کی طرف، یعنی مدینہ طیبہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو گئے شہدائے احد کی زیارت کرنے کو، اور وہاں سے پلٹے اور اب آئے مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی کے منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ فقال، اور وہاں صحابہ کرام سے فرمایا، انی فرط علیکم، میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ فرط وہ شخص ہوتا ہے جو کسی لشکر سے آگے جاتا ہے، لشکر کے لیے انتظام کرتا ہے، قافلہ پیچھے آ رہا ہے، لشکر پیچھے آ رہا ہے، آگے جا کر انتظام کرتا ہے کہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پانی بھی ہو، جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں سے دشمن کا خطرہ بھی نہ ہو، جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ سواریاں ہیں ان کے لیے دانا پانی گھاس کا بھی انتظام ہو۔ ایسے شخص کو جو لشکر سے آگے جا کر یہ انتظامات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فرط۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے فرط ہوں، یعنی میں تم سے آگے جا رہا ہوں، میں تمہارا میر کارواں ہوں، آگے جا رہا ہوں، اور میدان محشر کی طرف میں جا رہا ہوں، تم سے پہلے جا رہا ہوں، حوض کوثر کی طرف جا رہا ہوں، تم سے پہلے جا رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، تم سے پہلے جا رہا ہوں، اور جا کر آگے تمہارے لیے انتظامات کروں گا، اور وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے اوپر گواہی دوں گا، میں تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا، میں تمہارے اعمال صالحہ کی گواہی دوں گا، میں تمہارے جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان کی گواہی دوں گا۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، اور میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اپنا حوض، میرا جو حوض، حوض کوثر، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں، منبر رسول پر ہوں لیکن مجھے نظر آ رہا ہے۔ وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، او مفاتیح الارض، یا یہ فرمایا، راوی کو شک ہے، مفاتیح الارض، مجھے زمین کی کنجیاں دے دی گئیں۔ کیا مراد ہے زمین کی کنجیوں سے؟ زمین کی کنجیوں سے مراد یہ ہے، حضور نے فرمایا مجھے زمین کی کنجیاں یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبضے میں زمین کے جتنے خطے آئیں گے وہ خطے ایسے ہوں گے کہ انتہائی اہم کی پوائنٹ ثابت ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے، مسلمانوں کے قبضے میں جتنے بھی ملک ہیں تو مسلمانوں کے پاس
ہر ملک کے اندر وہ نعمتیں موجود ہیں. پیٹرول کے ذخائر ہیں مسلمان ملکوں کے پاس، بحری ناقے ہیں مسلمانوں کے پاس، عالمی تجارت ہے بحری جہازوں کے ذریعے سے، اور بحری جہاز جہاں پر پانی مائع ہے وہاں مسلمانوں کے پاس، جو منجمد ہیں وہ غیر مسلموں کے پاس. تو یہ سارے کے سارے مسلم ممالک کے قریب اور پاس ہیں. یہ ان کو کہہ سکتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں کی پوائنٹ، سب کے سب ہیں مسلمانوں کے پاس. جن ملکوں میں سونا ہے زمین میں وہ مسلمانوں کے پاس، بحری ناقے، بحری جہازوں کی بندرگاہیں مسلمانوں کے پاس. اگر غیر مسلموں نے اپنے اڈے قائم نہ کیے ہوتے تو یہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے پاس، لیکن اپنی عیاری سے انہوں نے کئی مسلم ممالک کے ان اڈوں کے اوپر قبضہ جما رکھا ہے. تو خیر یہ ہے اس کا مطلب کہ حضور نے فرمایا یہ زمین کی چابیاں، زمین کی خزانوں کی چابیاں میرے پاس اللہ نے مجھے دے دیں، اور یہ زمین کے اندر سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، گیس نکل رہی ہے، تانبا نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، یہ سارے کے سارے چابیاں ہیں. آگے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور میں اللہ کی قسم تمہارے اوپر خوف نہیں کھاتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے. شرک سے مراد یہاں شرک جلی ہے. ایک تو شرک خفی ہوتا ہے، مثلا ریاکاری، اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے. دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے، قرآن پڑھے، علم پڑھے، یہ دکھلاوا، یہ شرک ہے، لیکن یہ شرک خفی ہے. اور شرک جلی کیا؟ اللہ کا کسی اور کو بھی اللہ کا ساجی، اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے. تو یہ اس کا مجھے ڈر نہیں ہے. میری یہ جو امت ہے شرک جلی نہیں کرے گی، بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگی، یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اور آگے فرمایا وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، لیکن مجھے تمہارے اوپر اندیشہ ہے ان تنافسوا فیہا، کہ تم تنافس کرنے لگو گے. تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اس کو کہتے ہیں تنافس. دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنا، اسی کو تکاثر بھی کہا جاتا ہے. الہاکم التکاثر، یہ کثرت اور بہتات کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. یہ آج یہی تو ہے. حضور کو اسی کا خوف تھا کہ میری امت کے لوگ تنافس کریں گے، تکاثر کریں گے. مشرک ہونے کا خوف نہ تھا، یہی تھا کہ اس کے پاس اتنا مال، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس، اس کے پاس ایسی گاڑی، اس کے پاس اتنے محلات. یہ چیز ایک کے اندر دوسرا کہے گا، اس میں ریس کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے تنافس، اس کا حضور کو خطرہ تھا، اور جو آج ہو رہا ہے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے بارے میں زیادہ ڈر شرک جلی میں مبتلا ہونے کا نہ تھا، بلکہ شرک خفی تو ہوگا، لیکن یہ تنافس کا زیادہ ڈر تھا کہ ہر شخص آج دیکھو دیندار ہے، وہ بھی چاہتا ہے مجھے مال ملے. دنیا دار تو خود چاہتا ہی ہے، اور حضور نے فرما بھی دیا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. نیک آدمی کو دیکھو پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا دار کو دیکھو پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے.
اسی کا تو ڈر تھا حضور کو. ولیکن یخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. احتیاط ضرور برتی جائے، اپنے بس اختیار میں جو ہے اس کو کیا جائے. وقت ذرا زیادہ ہو گیا، اللہ قبول فرمائے، کہے سنے کو، اور آفات سے بلیات سے محفوظ فرمائے. اور کچھ طبیعت ایسی ہے، نزلہ زکام بھی ہے، دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. اللہ تعالی ہمارا کہاں سنا قبول فرما لے. باب ختم ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ اگلے باب کو شروع کریں گے. غزوہ احد کا باب تھا، مختلف ابواب میں یہ قصہ امام نے بیان کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.